نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق اللہ العلی العظیم. رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین. آیت نمبر 192 سورۃ الشعراء، اس کا 11واں رکوع اور 19ویں پارے کا 15واں رکوع. وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن لتنزیل رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے. نزل به الروح الامین، اسے لے کر روح امین جبریل امین اترے ہیں. علی قلبک، آپ کے دل مبارک پر اس قرآن کا نزول ہوا. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈر سنانے والے بن جائیں، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک پہلی کتابوں میں اس کا ذکر اور اس کا چرچا موجود ہے. زبر کتابیں، اولین پہلی. تورات، زبور، انجیل اور پچھلے صحیفوں میں قرآن کا ذکر اور اس کا چرچا موجود ہے. اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات نشانی نہ بنی کہ بنی اسرائیل کے علماء اس قرآن کو اور حضور کو جانتے ہیں. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق تورات، انجیل، زبور بھی کر رکھی ہے، اور ان کے ماننے والے بھی جو تعصب کا شکار نہیں ہے، جو ضد کا شکار نہیں ہے، جو جھوٹ نہیں بولتے، حق کا اظہار کرتے ہیں، وہ ان باتوں کو مانتے ہیں. کیا نبی آخر الزمان سچے نبی ہیں؟ اس بات پر یہ باتیں کافی نہیں ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر نازل کرتے جسے عربی بولنا ہی نہ آتی ہو، اس پر نازل کرتے اور پھر وہ فصیح عربی میں کلام سناتے، پھر بھی یہ کافر یہی کہتے کہ انہوں نے خود بنا لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان تو فصیح عربی ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ حضور نے خود بنا لیا ہے. اگر کسی اجمی پر قرآن نازل ہوتا، حضور کی زبان اجمی ہوتی، عربی کے علاوہ ہوتی، اور آپ عربی میں قرآن سناتے، تب بھی وہ اس معجزے کو دیکھ کر بھی یہی کہتے کہ انہوں نے خود بنا لیا. اور اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر نازل کرتے، فَقَرْأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر وہ یہ قرآن انہیں پڑھ کر سناتا، پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے. کذالک، اسی طرح، سلکناہ، ہم نے اس جھٹلانے کو داخل کر دیا، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں. مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس قدر جھٹلایا اور ایسی ایسی نافرمانیاں کی کہ اب ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں. انہیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کام غلط کر رہے ہیں. ان باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہمیں احساس ہے کہ ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم غلط کام کا احساس تو ہے. اور اگر غلط کام کرتے ہیں اور اس پر ندامت بھی نہیں ہے تو پھر ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ہمارے دل مردہ تو نہیں کر دیے گئے. کیونکہ جس کو غلط کام کا احساس نہیں ہوگا، جسے غلط کام کرنے کے بعد شرمندگی محسوس نہیں ہوگی، تو پھر اسے توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ لا یؤمنون بہ، یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے. حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. لیکن کبھی کبھی انسان کا دل ایسا مردہ ہو جاتا ہے کہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی سدھرتا نہیں، پھر وہ توبہ کرتا ہے، یہ کافر ہے تو ایمان لاتا ہے اس وقت جب وہ دردناک عذاب دیکھ لیتا ہے، مگر پھر کوئی چھٹکارا نہیں ہوتا. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، بس وہ عذاب ان کے پاس اچانک آئے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھیں گے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. موت بھی اچانک آتی ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے قیامت بھی اچانک ہوگی. اسی طرح مصیبتیں اور بیماریاں بھی اچانک آتی ہیں. فَيَقُولُوا، بس وہ کہیں گے، هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ مراد یہ ہے کہ جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہمیں اب مزید مہلت مل جائے، اب توبہ کر لیں گے، لیکن پھر مہلت نہ دی جائے گی. کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں، کئی سال گزر گئے، اس عذاب میں سے تو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں آیا. اگر ہم غلط ہیں تو جلدی عذاب ہمارے اوپر بھیجیں. انہوں نے مذاق اڑایا. افبعذابنا یستعجلون، کیا وہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ افرأیت ان متعناہم سنین، ذرا بھلا بتاؤ اگر ہم انہیں کئی سال تک عیش و عشرت میں رہنے دیں، دنیاوی ساز و سامان انہیں دیں، صحت، تندرستی، اولاد، مال کی فراوانی ہم کر دیں کئی سالوں تک. ثم جاءہم، پھر ان کے پاس آئے، ما کانوا یوعدون، وہ عذاب جس کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے. موت پر عذابات شروع ہوں گے، قبر کے اور آخرت کے، قیامت ہے،
اس کے علاوہ دنیاوی طور پر پکڑ، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو جو کچھ ان کو دیا گیا، یہ مال اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہیں بچا سکیں گے. تو چاہے کتنی لمبی عمر ہو جائے، چاہے کتنا ہی ان کے پاس مال جمع ہو جائے، جب اللہ گرز فرمائے گا تو کوئی انہیں بچا نہیں سکے گا. وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، اور ہم نے جس بستی کو ہلاک کیا اس کے لیے ڈر سنانے والے مقرر کیے، انبیاء اور رسل، جنہوں نے ان بستی والوں کو سمجھایا، پھر بھی وہ نہ سمجھے تو عذاب آ گیا. حضور کی آمد کے بعد اور حضور کے وصال کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن ہمارے لیے مبلغ ہے، قرآن ہمارے لیے نصیحت کرنے والا ہے. اب بھی اگر کوئی قرآن کی باتوں پر بھی عمل نہ کرے تو کیا جب وہ پکڑ لیا جائے گا پھر وہ توبہ کرے گا؟ ذکر یہ ساری باتیں نصیحت کے لیے ہیں. وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں ہیں. جو مصیبت انسان پر آتی ہے یہ اس کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. وما تنزلت به الشیاطین، شیاطین اس قرآن کو لے کر نہیں اترے. وما ينبغي لهم، اور شیاطین اس کے قابل بھی نہیں ہیں. وما يستطيعون، اور وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے. انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں. مراد یہ کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو شیاطین قریب نہیں آ سکتے. پھر آسمانوں پر فرشتوں کے کلام کو شیاطین نہیں سن سکتے. سرکش جنات یہ بھی شیاطین ہیں. فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کی پوجا مت کرو. فتکون من المعذبین، ورنہ تم عذاب شدہ لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تم پر بھی عذاب نازل ہوگا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے. یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا اور بعض کے بعد آپ تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اصلاح کا آغاز پہلے تو اپنی ذات سے کریں، اپنے 5 فٹ یا 6 فٹ کے جسم پر اسلام نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اصلاح کے لیے کوشش اپنے گھر میں کریں، اپنے بیوی بچوں، والدین، اپنی اولاد، اپنے بھائی بہنوں پر. اور پھر اس کے بعد اور اس کے ساتھ، اس کے بعد کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک یہ سدھر نہ جائیں آپ آگے نہیں کہہ سکتے. اپنی اصلاح بھی کریں، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کی بھی اصلاح کریں، کیونکہ دوسروں کے حقوق کے مقابلے میں رشتہ داروں کے حقوق زیادہ ہیں. جب ہم دوسروں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے اہم تو یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو جہنم میں جانے سے روکنے کی کوشش کریں. اگلی آیت کریمہ مومنوں کے دلوں کو خوش کر دینے والی آیت کریمہ ہے. سورہ شعراء آیت نمبر 215. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت بھرے بازو بچھا دیجئے. لمن اتبعک من المؤمنین، ان لوگوں کے لیے جو مومنین میں سے آپ کے پیروکار ہیں، یعنی محبوب جو آپ کے فرمانبردار ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، ان پر اپنی رحمتوں کو آپ نازل کر دیجئے اور رحمت بھرے بازو ان کے لیے بچھا دیجئے. اگر آج بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بن جائیں تو حضور رحمت للعالمین پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں. حضور کرم فرمائیں گے اور انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا. فَإِنْ عَصَوْكَ، بس اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ، تو محبوب آپ کہہ دیجئے، انی بریء مما تعملون، بے شک تمہارے تمام کاموں سے میں بیزار ہوں. آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کاموں کو دیکھ رہے ہیں. بتائیے ہماری گناہوں بھری حرکتیں دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رنجیدہ ہوتے ہوں گے. بندہ اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ نیت کر لے کہ اے پروردگار، میں اپنے عمل سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ نہیں کروں گا. ایسا عمل اختیار کریں کہ فرمایا کہ جب بندہ نیک عمل کرتا ہے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں خوش ہوتے ہیں. اور جب ہم حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے، حضور نظر کرم فرمائیں گے، ہماری مشکلات حضور کی نظر کرم کے صدقے میں دور ہو جائیں گے. وتوکل علی العزیز الرحیم، ارے محبوب آپ بھروسہ کریں عزیز رحیم پروردگار پر. ہر مومن کو چاہیے کہ اس کا اللہ پر بھروسہ ہو. الذی یراک حین تقوم، وہ رب جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ سجدہ کرنے والوں میں یعنی مومنین میں ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ آپ کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ساری مخلوق کو دیکھ رہا ہے، مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا
کہ محبوب کریم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. انہو بے شک وہی هو السمیع العلیم وہی سننے والا علم والا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین کیا میں تمہیں خبر دوں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم شیاطین ہر بہتان باندھنے والے گناہگار پر شیاطین نازل ہوتے ہیں. کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ گناہ کرنے والے کو عجیب و غریب سوچ پیدا ہوتی ہے. وہ گناہ کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتا ہے. اور جو جھوٹ باندھنے والا ہے، فراڈ کرنے والا ہے، جو حرام کمانے والا ہے، وہ بھی نئے نئے طریقے ایجاد کرتا ہے. یہ سارے طریقے انہیں شیاطین سکھاتے ہیں. اور اس میں شعراء بھی موجود ہیں کہ جو شاعر ہیں مگر شریعت پر عمل نہیں کرتے اور حدود شریعت کا خیال نہیں کرتے. تو وہ جب شعر کہتے ہیں تو اس میں کفریات تک بک دیتے ہیں. وہ اشعار کہتے ہیں تو اس کے اندر مبالغہ آرائی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. تو ایسے اشعار جو بےہودہ ہوں یا جن میں کفریات ہوں یا جن میں جھوٹ ہو، ایسے اشعار کے لکھنے والے بھی سخت گناہگار ہیں، اور ایسے اشعار کو پڑھنے والے، سننے والے، جھومنے والے سب گناہگار ہیں. یلقون السمع وہ سنی ہوئی باتیں ان لوگوں پر ڈالتے ہیں. شیاطین باتیں سنتے ہیں اور ایک دوسرے کی باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں. خاص طور پر جو جادوگر ہیں ان کے قبضے میں سرکش جنات ہوتے ہیں اور وہ ان کے کہنے پر بہت سارے کام کرتے ہیں. وہ اکثرهم کاذبون اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. یعنی شیاطین سرکش جنات جو باتیں بتاتے ہیں ان میں سے اکثر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں. والشعراء اور بےہودہ شعر گوئی کرنے والے شاعر یتبعهم الغاوون ان شاعروں کی پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون کیا تم نے نہ دیکھا ان شعراء کو کہ ہر وادی میں یہ مارے مارے پھرتے ہیں، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر وہ شعراء جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور وہ اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں. ان کے اشعار کے اندر بےہودگی، جھوٹ یا کفریات نہیں ہوتے بلکہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے. وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وہ مدد کرتے ہیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا. مراد یہ ہے کہ کافروں نے مسلمانوں کی مذمت میں اشعار لکھے تو ان مسلمان شعراء نے اشعار کا جواب اشعار سے دیا. تو جن پر ظلم کیا گیا اور اشعار کی زبان میں ان پر طنز کیا گیا تو ان مسلمان شعراء نے اس کا جواب اشعار میں دیا کہ تلوار کا جواب تلوار سے ہوگا، نصر کا جواب نصر سے ہوگا اور اشعار کا جواب اشعار سے ہوتا ہے. اس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہے. کیا مسجد نبی شریف میں کھڑے ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ممبر بچھاتے اور کافر جو اشعار کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تو حضرت حسان بن ثابت اشعار کے اندر ہی ان کے جواب دیتے اور حضور ان کے لیے دعائیں فرماتے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ان قریب ظالم لوگ جان لیں گے أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ کون سی جگہ وہ پلٹا کھائیں گے، یعنی کہاں سے ان پر عذاب آئے گا اور ان کی ترقی یکدم ذلت میں تبدیل ہو جائے گی. ان قریب وہ جان لیں گے. یہ صورت مکمل ہوئی. آخر میں گناہ گاروں کے لیے عبرت ہے. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.